سر ماہ رمضان کے آخری عشرے اور آخری عشرے کی جو آخری 10 راتیں ہیں میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں ان کی اتنی اہمیت ہے اور اس قدر امپورٹنس ہے نا کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جو پورے سال کی سب سے بڑی رات ہے اور ماہ رمضان کی سب سے زیادہ عظمت والی برکت والی رات ہے، جس ایک رات میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل کہا گیا ہے، جس رات میں اللہ کا پاک کلام اترا اور جس رات میں آسمانوں سے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں نا، اتنی کثیر تعداد میں کہ کہتے ہیں پوری روئے زمین، پوری کائنات اللہ کے نورانی فرشتوں سے بھر جایا کرتی ہے۔ اس رات میں چھما چھم اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ اس عظمت والی رات کو اللہ رب العزت نے انہی آخری رمضان کی 10 راتوں میں چھپا رکھا ہے، کیونکہ اگر لیلۃ القدر کی تعین کر دے اللہ کریم تو بقیہ رمضان کی آخری راتوں کو لوگ ضائع کر دیں گے، ان کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں گھٹ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور اس کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کنفرم نہیں بتایا کہ مطلب 21ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 23ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 27ویں ہی لیلۃ القدر ہے، ایسا کچھ نہیں بتایا، بلکہ اللہ رب العزت نے آخری 10 راتوں میں اس کو چھپا دیا تاکہ لوگ رمضان کے آخری 10 راتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس میں جتنا ہو سکے وہ اللہ کی توفیق کے مطابق اس میں عبادتیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں اور اپنی مشکلات اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ سے خوب خیر اور برکت طلب کریں۔ لیلۃ القدر کو چھپانے اور بندوں سے اسے پوشیدہ رکھنے کے پیچھے ہزارہ حکمتیں اللہ کی، مگر ان میں ایک سب سے بڑی حکمت جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بیان فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم حجرے پاک سے باہر نکلے تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ 2 شخص لڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، کہ میں تو باہر آیا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کس رات میں پڑے گی، میں کنفرم اس کی تعین کر دوں۔ فتلاح فلان و فلان، تو میں نے دیکھا کہ فلاں 2 شخص لڑ رہے ہیں، فرفعت، تو ان کے جھگڑے اور لڑائی کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر کا تعین اٹھا لیا گیا اور اس کو اللہ رب العزت نے چھپا دیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور یہ اس کا چھپایا جانا اور اس کا تم سے مخفی کرنا شاید یہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور یہ تمہارے حق میں زیادہ خیر اور بھلائی کی بات ہو۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، لہٰذا تم لیلۃ القدر کو رمضان کی 29ویں، 27ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ وفی روایت اخرى فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، رمضان کے آخری ایام میں، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو میرے بھائی، لیلۃ القدر کو جو اللہ رب العزت نے امت سے چھپایا اور اس کو بندوں سے مخفی کیا، اس کے پیچھے ہزارہ حکمتیں ہیں، مگر اس کی ایک وجہ 2 بندوں کی لڑائی بن گئی۔ اب سوچیں کہ اگر 2 مسلمان لڑیں تو اتنی خیر اور برکت والی رات کو اللہ چھپا دیتا ہے اور اس کا تعین اٹھا لیتا ہے۔ آپ سوچیں آج پوری امت لڑ رہی ہے، پھر کس طرح ہم خیر اور برکت سے محروم ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے لڑائی جھگڑوں سے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اس ماہ رمضان میں خاص طور پہ لیلۃ القدر میں اللہ بڑے سے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہگاروں اور خطاؤں کو وہ درگزر فرما دیتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر کہتے ہیں اس بندے کی قطعاً بخشش نہیں فرماتا ہے جو اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض لے کر کے بیٹھا ہو، جو اپنے دل میں کسی کی نفرت لے کر کے بیٹھا ہو، جو کسی سے حسد اور کینہ کرتا ہو۔ فرماتے ہیں ایسے بندے کی کبھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، نفرت سے بچیں، اپنے دل سے بغض اور کینہ نکالیں اور اپنے دلوں کو پاک کریں۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کا لیلۃ القدر کی طرح گزرے گا۔